بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سکلین سعید۔ ایم ایس ٹی وی کی جانب سے آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے صحبت کے اثر کو، کہ ایک انسان کی زندگی میں صحبت، سنگت، دوستی کا بہتر ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس کے لیے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی بیان کروں گا اور اس سے منسلک ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ترکی کے شہر کونیا میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں۔ دونوں مزارات آمنے سامنے ہیں۔ حضرت مولانا روم کا جو دور ہے وہ تقریباً 11ویں-12ویں صدی کا ہے، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی میں تشریف لائے۔ اب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم مجھے خواب میں آ کے پڑھاتے تھے، اور علامہ اقبال حضرت مولانا روم کو اپنے روحانی استاد کہتے ہیں۔ اب ان کے مزار پہ علامہ اقبال کی ایک رباعی فارسی میں لکھی ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیغه نشد، هیچ حلوه نشد استازگار، تا غلام شکر ریزه نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزه نشد۔ اب کیا مطلب اس کا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی بھی چیز پڑی پڑی کسی چیز میں تبدیل نہیں ہو جاتی، کوئی اس کو بنانے والا ہوتا ہے۔ هیچ آهن خنجر تیغه نشد، لوہا پڑا پڑا خنجر تلوار نہیں بن جاتا، کوئی اس کو بناتا ہے۔ ہیچ حلوائی نشد استازگار، کوئی بھی پروفیشن دیکھیں تو بچہ ماں کے پیٹ سے وہ پروفیشنل بن کے نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی استاد کی شاگردی میں نہ آ جائے۔ تا غلام شکر ریزے نشد، اگر حلوائی کی بات کریں تو حلوائی کسی اور استاد کی شاگردی میں آ کے اپنے آپ کو حلوائی بنائے گا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی کبھی بھی ایک مسجد کے مولوی سے مولانا روم نہ بنتے۔ اب یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے امام تھے، خطیب تھے، واز کرتے تھے، فلسفی آدمی تھے، منطقی آدمی تھے۔ اب فلسفہ اور منطق انسان میں تھوڑا سا غرور، تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت روم کے بہت سارے شاگرد تھے، اور حضرت روم کی بہت ساری کتابیں تھیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں۔ اس دور میں پرنٹنگ پریس تھے نہیں، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے۔ اب ایک دن حضرت روم اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ لے کے مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں، تالاب کے کنارے، تو وہاں پہ ان سے واز فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ آئے۔ حضرت شمس تبریز ایک دیہاتی آدمی تھے اور دیہاتی حلیے میں وہاں پہ تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے کتابوں کی طرف دیکھا اور پوچھا حضرت روم سے کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر کتابوں کو دیکھا اور ایک نظر حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھا، اور تھوڑے سے متکبرانہ انداز میں کہا کہ ای آس کے تو نمی دانم، جاؤ جاؤ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، حضرت شمس تبریز نے کتابوں کو دھکا دیا اور ساری کتابیں پانی میں پھینک دی۔ اب حضرت مولانا روم تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا، میری ساری زندگی کی جو کمائی تھی، جو محنت تھی، وہ پانی میں بہا دی۔ نہ کوئی لیپ ٹاپ سے، نہ پرنٹنگ پریس تھے، نہ کوئی بیک اپ تھا کہ دوبارہ پرنٹ ہو سکتی۔ سالوں سال لگے ان کتابوں کو لکھنے میں۔ اب قبل اس کے کہ ان کے شاگرد اٹھ کے حضرت شاہ شمس تبریز کو پکڑتے، حضرت شمس تبریز نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تمام کتابیں وہاں سے اٹھا کے باہر نکال دی۔ جب کتابیں باہر نکالیں تو ان کی روشنائی پہلے سے مزید واضح ہوگی۔ اب جو خود پانی سے باہر آئے، اپنے کپڑے جھاڑے تو گرد و غبار ان کے کپڑوں سے اٹھنے لگی۔ اب حضرت مولانا روم بڑے پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ چیز یہ کیا ہے؟ پھر حضرت شمس تبریز نے اس کے جواب میں کہا ای آس کے تو نمی دانم، جاؤ جاؤ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ بہت طویل واقعہ ہے، میں مختصراً اس کو بیان کرتا ہوں۔ پھر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ حضرت شاہ شمس تبریز کے ہاتھوں میں دیا اور ایک مولوی سے مولانا روم بن گئے۔ اقبال کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم، حضرت روم کبھی بھی مولوی سے مولانا روم نہ بنتے، تا غلام شمس تبریز نشد، جب تک کہ حضرت شاہ شمس تبریز کی شاگردی میں نہیں آگے۔ جب اپنا ہاتھ حضرت شمس تبریز کے ہاتھوں میں دیا، پھر فلسفہ بھی رہ گیا، مناظرے بھی رہ گئے، منطق بھی رہ گئی، کیل و کال بھی رہ گئے۔ پھر استاد اور شاگرد کی عشق و محبت کی جو داستان لکھی گئی، وہ آج تک ایسی استاد اور شاگرد کی عشق و محبت کی داستان نہیں لکھی گئی۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا روم کے ساتھ چلے
اور ان کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی. تو اس لیے کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں جو صحبت ہے، سنگت ہے، دوستی ہے، وہ اچھے لوگوں کی اختیار کریں تاکہ آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہو سکے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.